Thank you Jesus, thank you Lord. میرا دل بہت شادمان ہے کہ خدا نے آج پھر مجھے سانسیں بخشی کہ میں اس کے زندہ کلام کو آپ کے درمیان لے کر آ سکوں. خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج زندہوں کی زمین پہ زندہ ہوں. ہلیلویا. بہت سارے لوگ آج دنیا سے رخصت ہو گئے جس میں شاید گناہگار بھی ہوں گے, شاید خدا کے لوگ بھی ہوں گے, کیونکہ ہر انسان کی حدیں مقرر کر رکھی گئی ہیں. ان کے دن خدا نے گنے ہوئے ہیں اور ہر انسان نے اپنے اپنے وقت کے مطابق دنیا سے رخصت ہونا ہے. اور ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ہم نے بھی ایک دن جانا ہے. جانا کہ نہیں جانا؟ تو پھر اس جانے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. آمین. اس لیے کہ اگر ہم گناہ کی زندگی میں جائیں گے تو پھر وہاں جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. اور اگر ہم خدا کے ساتھ شامل ہو کے جائیں گے, جیسے ابھی گیت گا رہے تھے, جنہ میں تیرے کول بواں انہاں ہی میں ودی جانا وا. ایک انترے میں کہتا ہے سری جانا وا, دوجے چ کہتا ہے ودی جانا وا. پھر وہ کہتا ہے تیرے نال میں رلی جانا وا, تیرے ساتھ میں کہتا ہوں شامل ہوتا جاتا ہوں. یہ چند اصول ہیں عبادت کے. آج میرا ٹاپک ہے عبادت کے اصول. شاعر لکھتا ہے کہ تیرے پاس بیٹھتا ہوں تو ہی میں ترقی کرتا ہوں, گروتھ کرتا ہوں. تیرے پاس بیٹھتا ہوں تجھ میں بڑھتا ہوں. اور بڑھتے کیسے ہیں؟ دوسرے کو جان کر. ہلیلویا. جب تک آپ کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے, اسے جانتے نہیں ہیں, اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن نہیں بڑھتا, گروتھ نہیں کرتا, ترقی نہیں کرتا. اور جاننے کے لیے شاید کہتا ہے او دے کول بہن دی لوڑ ہے. آمین. تو آج ہم عبادت کے چند اصول سیکھیں گے. ہم مدت سے آ رہے ہیں خدا کے گھر میں, بہت سارے چرچز میں بہت سارے خادمین کو ہم سنتے ہیں, لیکن اپنی زندگیوں پہ غور نہیں کرتے کہ ہم بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے. اسی کہنے ہیں آج اسی بہت مسا پایا ہے. کتنوں نے آج مسا پایا ہے؟ سب نے. ہلیلویا. لیکن غور کرنا ہے کہ جڑا مسا پایا ہے کتنے ہے وہ مسا ہے. وہ مسا کہیں دکھائی دیتا ہے؟ بڑا مسا پایا ہے. دعا کے ورشپ کی دیئے آج سے پادری صاحب سواد ہی آ گیا ہے. انی برکت, اتنا مسا. جنجی کرو, باہر نکلنا خدا دے, مسا غائب, بس ختم. پالے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے مسا. جب سمسون پہ مسا آتا تھا نا تو اس کے پاس پتہ کیا تھا؟ ایک جبڑا. اور وہ کیا کرتا تھا؟ تمام دشمنوں کو کیا کرتا تھا؟ اسی جبڑے سے ڈھیر کر دیتا تھا. ہلیلویا. جب داؤد کے پاس مسا آیا تو کیا ہوا؟ اس مسے کی قدرت سے, اس مسے کی طاقت سے اس نے اپنے سے 10 گنا بڑے انسان جاتی جولیت کو کیا کیا؟ ڈھیر کر دیا. کیسے؟ مسا کے ساتھ, خدا کی قدرت کے ساتھ, خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے باعث اس نے کیا کیا؟ اس کو ڈھیر کر دیا. آج مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے, اگر ہم نے مسا پایا ہے کتنے ہوئے؟ صرف چرچ کی حد تک مسا نہیں چاہیے. میری بات سمجھ میں آ رہی میری بہنوں بھائیوں؟ آ رہی ہے نا بات سمجھ؟ کتنے مسا بھائی؟ آج ہمیں اس مذہب پہ غور کرنا ہے. اگر ہمیں خدا نے مسا دیا ہے, اگر ہم نے خدا کی حضوری میں بیٹھ کے مسا پایا ہے تو وہ دکھائی دینا چاہیے. کلام میں لکھا ہے درخت جو ہے وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اگر مسا ہے تو دکھائی دے کہ آپ کتنا ابلیس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں, کتنی اس سے فتح پا رہے ہیں. آج ہم دیکھیں گے عبادت کے چند اصول. بائبل مقدس میں سے ہم خروج کی کتاب پہ چلیں گے اور وہاں پر
اس کا 23 باب اور اس کی 25ویں آیت میں سے خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ اپنی کلام بائبل مقدس کو کھولیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پوری توجہ پورا دھیان آیت کے اوپر ہونا چاہیے. آج اس پورے پیسج میں سے ہم کچھ باتیں سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم نے عبادت کرنی کیسے, عبادت کے اصول کیا ہیں. ٹھیک ہے, چلیے خروج 23 اس کی 25 آیت. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آمین. خداوند کے زندہ کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے, اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کر دے گا. آمین. اسے پورا پڑھیں. ہم نے اس کی 33 آیت تک جا رہے ہیں پورے پاس. اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کی استقاق ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی, اور میں تیری عمر پوری کروں گا. میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا, اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا. اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے ہی اپنی پشت پھیر دیں گے. میں تیرے آگے زبنوروں کو بھیجوں گا جو ہووی اور کنانی اور ہتی کو تیرے سامنے سے بھگا دیں گے. میں ان کو ایک ہی سال میں تیرے آگے سے دور نہیں کروں گا, تا نہ ہو کہ زمین ویران ہو جائے اور جنگلی درندے زیادہ ہو کر تجھے ستانے لگے, بلکہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان سب کو تیرے سامنے سے دور کرتا رہوں گا, جب تک تو شمار میں بھر کر ملک کا وارث نہ ہو جائے. میں بحر کلزم سے لے کر فلسطینیوں کے سمندر تک اور بیابان سے لے کر نہر فرات تک تیری حدیں باندھوں گا, کیونکہ میں اس ملک کے باشندوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا, اور تو ان کے اپنے آگے سے نکال دے گا. تو ان سے یا ان کے معبودوں سے کوئی عہد نہ باندھنا, وہ تیرے ملک میں رہنے نہ پائیں, تا نہ ہو کہ وہ تجھ سے میرے خلاف گناہ کرائیں, کیونکہ اگر تو ان کے معبودوں کی عبادت کرے تو یہ تیرے لیے ضرور پھندا ہو جائے گا. خداوند کے پاس آپ نے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی شکر گزاری ہو. آمین. یہ بڑا مشہور پیسج ہے, پورا پیسج بڑی مشہور آیت ہے, اور اس کے اندر جو سب سے پہلی بات ہم نے دیکھی, تو خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا, عبادت کرنا, تب وہ تیری روٹی اور پانی پہ کیا دے گا. بغیر عبادت کے یہ پہلا اصول ہے جو کلام مقدس کے اندر قلم بند ہے. پہلا اصول کیا ہے جی, کیا کرنی ہے ہم نے, عبادت. کس کی, خداوند کی. لکھا ہوا ہے غیر معبودوں کی نہیں. غیر معبودوں کے پاس جانے والوں کے غم بڑھتے ہیں. آج ہم دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو عبادت کرتا دیکھتے ہیں. ہم مسیح ہیں, یہودی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, ہمارے جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی وہ بھی ہیں. سب کیا کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. ہر ایک کی عبادت کا اپنا اپنا طریقہ ہے. کسی کا بھی طریقہ سیم تو نہیں ہے نا, ہے کسی کا سیم, ہر اپنے حساب سے عبادت کر رہا ہے. لیکن عبادت کس کی کر رہا ہے, ایک آسمان کے تلے ایک ہی خدا ہے, آسمان کے اوپر ایک ہی خدا ہے, کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. لیکن طریقہ کار ہر انسان کے عبادت کرنے کے اپنے اپنے ہیں. اگر ہم سکھوں کہ کسی گردوارے میں جائیں, مجھے اتفاق ہوا, میں دبئی میں تھا اور میں ایک گردوارے میں گیا دیکھنے کے لیے. میرا دل کر رہا تھا کہ میں جا کے دیکھوں کہ وہاں کا کیا طور طریقہ ہے. میرا دل تھا, بس اس وقت میں خدا میں نہیں تھا, اس وقت میں ایک اپنی زندگی جی رہا تھا, اور میرے دل میں آیا کہ چلو یار دیکھ کے آنے کی ہوتا ہے. لیکن جب میں وہاں پہ گیا تو بڑے سخت اصول تھے ان کے. جوتا آپ کا باہر اترے گا,
آپ کا سر بھی ڈھانپا ہوگا, آپ کا بدن پورا کور ہوگا, کہیں سے دکھائی نہیں دے رہا ہوگا. اور وہ اپنے خدا کی جس کی وہ پرستش کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, عبادت کرتے دکھائی دیتے ہیں. آج ہم مسیح جو یسوع کے ماننے والے ہیں, اس کے پیروکار ہیں. یہودی بھی ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. کس کے خداؤں کو مانتے ہیں؟ ایک ہی خدا. ہم بھی ایک ہی خدا کو مانتے ہیں, کوئی تین خداؤں کو ہم نہیں مانتے. ہمارے لیے مشہور ہے کہ مسیح کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ تین خداؤں کو. وہ کہتے ہیں ہم تین خداؤں کی عبادت کرتے ہیں. کلام میں تو کہیں تین خداؤں کا ذکر نہیں ہے. کہ ہے بائبل مقدس میں تین شخصیت کا ذکر ہے, اور اس کی تصدیق میں نے کچھ دن پہلے دیکھا کسی غیر مسیحی نے بھی کی. اس نے کہا وہ تین خداؤں کی نہیں بلکہ ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں. اور میرا دل شادمان ہو گیا. باپ, بیٹا, روح القدس یہ ایک ہی ہے, یہ الگ الگ ہے. سورج کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سورج کے اندر سے نکلتی ہیں اور سورج ایک ہی ہے. اسی طرح باپ میں سے بیٹا یعنی کہ کلام نکلتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ تخلیق کا کام ہوتا ہے. باپ نے کلام کیا, کلام مجسم ہوا اور چیزیں تخلیق میں آنا شروع ہو گئی. کلام میں لکھا ہے کہ تم اسی خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا, کسی دوسرے کی نہیں. تو ان کے معبودوں کی عبادت نہ کرنا. آج ہم دیکھا دیکھی دوسرے کے معبودوں کی عبادت بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے. ہم یسوع کے پاس بیٹھے ہیں لیکن بدن کو نہیں دے. جنہ میں تیرے کول مما انہ ہی بدی ود مد کوئی نہیں دے. سی ہماری بیٹیوں کو سر پہ اکثر دوپٹے بھی نہیں ہوتے, گر جاتے ہیں, بھول جاتی ہیں. کلام میں عورت کے لیے پتہ کیا لکھا ہے؟ عورت بغیر سر ڈھانکے خدا کی عبادت میں. اور سکھ جو ہے وہ بندے بھی سر ڈھک لیتے ہیں. ان کا تو اپنا طریقہ کار ہے نا. ان کو پتہ ہے وہ کدھر آئے ہیں؟ عبادت کرنے. اور جدی عبادت کرنے آئے ہیں وہ کوئی عام نہیں ہے, وہ خاص ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور راجاؤں کا راجا ہے. وہ کوئی عام نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی تربیت نہیں دیتے. 2 گھنٹے چرچ کے لیے آتے ہیں, اب یہ بچہ چرچ کھا رہا ہے, میری بہن ناراض نہیں ہونا. یہ تربیت ہے. تربیت کیا ہے؟ 1 گھنٹہ ہم نے چرچ میں آنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. اور آج یہی بات ہے, ساڑھے بڑے کی تربیت کوئی نہیں, کیونکہ بچے بڑے بھی کدی بچے سن, اور انہوں نے اپنے ماں باپ سے یہی سیکھا ہے, اور آگے وہ اسی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. ہمیں عبادت کرنے کا کوئی اصول آتا ہی نہیں ہے. زبور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ڈرتے ہوئے اور گاتے بجاتے ہیں اس کے حضور حاضر ہو. یہی لکھا ہوا ہے. تو نہ تو اسی ڈرتے ہوئے آنے ہیں اور نہ ہی گاندے بجاندے ہیں. ہاں اسی ڈرتے ہوئے آنے ہیں تو نہ لڑتے ہوئے آنے ہیں. گھروں لڑائی کر کے نکلنے ہیں, کیونکہ ابلیس یہی چاہتا ہے. بڈھی کا منہ بھی سجا ہے تو بندے کا منہ بھی سجا ہے, کیونکہ گھروں لڑائی کے نکلے نے. لیکن کلام کہتا ہے گاتے اور بجاتے ہوئے میرے حضور حاضر ہو. لیکن اسی جدو آئے لڑکے ہیں تے بڈھی ادھر بیٹھی ہے تے بندہ ادھر بیٹھا ہے تے وہ عبادت کا دھیان کاٹے, اور کدھر دھیان زیادہ ہے؟ لڑائی وال. جا کے بھی انہوں پوچھنا ہے, ہلے میں جا کے بھی پوچھنا ہے. تے تھوڑی دیر بعد پاکستان نے پوچھنا ہے کینوں برکت ملی؟ انہوں نے سب تو پہلے ہاتھ پاویں ہوئی چکے ہیں, مینوں مسا ملیا ہے. تے ہن مسا جا کے میں بڈھی دے کٹا دا. معذرت میری بہنوں میرے بھائیوں, دس از ناٹ اے جوک. یہ مذاق نہیں ہے. یہ مذاق نہیں ہے. اپنی زندگی کو سیریس ماحول پہ لے آئے پلیز.
عبادت کا مطلب ہے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا. میں اور آپ ہم سب یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں؟ عبادت کرنے، پرستش کرنے، ستائش کرنے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، اس کی برکتوں کی شکر گزاری کرنے کے لیے. اس لیے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی. لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی میں برکت دے گا. آج گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم چرچ میں ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن اصول ٹھیک نہیں ہے، طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے کہ ہمیں چرچ میں آنا کتنے بجے ہے. آن دی بھی سانو پتہ کوئی نہیں ہوتا. نکلن لگنے ہیں تے بڈھی کہندی ہے چرچ کا ٹائم ہوگا، چرچ جانا. اوہ اچھا چل پھر ایک کپ چاہ دا بنا، میں چاہ پی کے نکلنے ہیں. 20 منٹ نے چاہ چلا دینے نے. بھائی چاہ پینی سی تے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جانا سی. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ جب ہم چرچ کی تیاری کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو سانو اسی وقت کوئی کام یاد آتا ہے تو اسی کہنے پہلے کر لئیے، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ ہم سے پہلے یسوع یہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ابلیس موجود ہوتا ہے. کیوں بلا؟ کیونکہ وہ تو نہیں چاہتا کہ اس دروازے سے اندر تو داخل ہو. وہ کہتا ہے ہر بندہ یسوع کو دور جائے تو میں انہوں چیرا پھاڑا تے ہلاک کرتا ہوں. لیکن یسوع کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان میرے پاس آئے، زندگی پائے اور کثرت کی پائے. ہاللیلویا. پہلے سموئیل 7 باب اس کی 3 آیت میں ہم دیکھتے ہیں دوسری بات وہاں پہ ہمیں کیا ملتی ہے. پہلی بات ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. پہلا سموئیل 7 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے اور سموئیل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو. کیا آپ دوسری بات ہے سارے دل سے کیا کرنا ہے؟ رجوع لانا ہے، خدا کی طرف توجہ کرنی ہے، خدا کی طرف اعتقاد کرنا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے سارے دل سے. یہ عبادت کا دوسرا اصول ہے کہ ہم نے سارے دل سے، پوری عقل سے، پوری طاقت سے اس کی طرف دھیان لگانا ہے. آج ہم چرچ کے اندر آتے ہیں تو سستی دکھائی دیتے ہیں. اگر میں کسی شادی میں چلا جاؤں نا اور میں دیکھا ہے اوتھے کسی کو نیندر نہیں آتی ہے، سارے ایک چوکس ایکٹیو بیٹھے ہوتے ہیں تے خدا دے گھر وڑدے ہی ہلے ہلارے ہلے ہو جاتے ہیں. کوئی ادھر ہلے لے رہا ہے، کوئی ادھر لے رہا ہے، کوئی ادھر جمائیاں، کوئی ادھر سستیاں. کیوں؟ داری کوئی نہیں. تھوڑا سا سخت ہے آج کل آپ اور کانٹ چھانٹ ہے. ہلیلویا. کیا ہو رہی ہے آج ہماری؟ کانٹ اور چھانٹ. اور جب کانٹ اور چھانٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پودا گروتھ کرتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، اس کی گوڈی ہوتی ہے. مالی جو ہوتا ہے نا وہ خشک پتوں کو اتار دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انہوں ڈسٹرب کر رہے ہیں. نفع انہوں ہونا کوئی نہیں تو وہ دی خوبصورتی بھی کی کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں. وہ کانٹ کرتا ہے، چھانٹ کرتا ہے، اور وہ پھر 4 دن جب انہوں نے بدلنا ہے تو کانٹ چھانٹ دے بیچو 2 دن جو بدے گا. ہاللیلویا. گروتھ کب ہوتی ہے؟ جب آپ کی کانٹ اور چھانٹ ہوتی ہے. تو اس لیے میری بات سے برا مت بنائیے گا اور بوا جی کی بات کا بھی برا مت بنائیے گا. انہوں نے آپ کو اس لیے نہیں کہا کہ آپ چرچ نہ آئے، انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ عبادت کے اصول سیکھ لو میرے بچوں. اگر آپ چاہتے ہو آپ کو برکت ملے تو ٹائم پر آؤ. خدا کیا ہے؟ ڈسپلن کا خدا، ترتیب کا خدا. وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں میرے بیٹے ڈسپلن میں ہو، ترتیب کے اندر ہو، وقت کے پابند ہو. کلام میں لکھا ہے کوئی بھی کام وقت سے پہلے نہیں ہوتا تو کوئی کام وقت کے بعد بھی نہیں ہوتا. ہر چیز وقت پر ہوتی ہے. کیوں؟ کہ میرا اور آپ کا خدا ایسا ہے اور وہ چاہتا ہے میری اولاد بھی جو ہے وہ
ترتیب کی اولاد ہو. آج میں نے تھوڑی ترتیب چینج کی. کیوں کی؟ کیونکہ وہ آگے سے گزرتے تھے, بڑی ڈسٹربنس ہوتی تھی, تو میں نے سوچا یہیں سے بھائی جایا کرے پیچھے, تو عورتیں یہاں بیٹھے اور کچھ عورتیں ہماری یہاں بیٹھے. جو ہماری بزرگ مائیں ہیں جو نہیں بیٹھ سکتی ہوں, ہم کرسی یہاں پر ہیں, میں صوفے کو ادھر شفٹ کر دوں گا تاکہ ہماری بزرگ مائیں جو ہیں وہ عزت سے بیٹھ سکے, ان کو پرابلم کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے؟ کیوں میں نے اس لیے کیا کہ تھوڑا میں چاہتا تھا کہ کچھ ہم ترتیب بھی سیکھیں. ہاللیلویا. تو کسی کو برا تو نہیں لگا؟ خدا آپ کو برکت دے. دوسری بات جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ سموئیل نے شاؤل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتوں, اور آگے کیا لکھا ہوا ہے, استرات کو اپنے بیچ سے دور کرو اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستحد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو. فقط خداوندی کی عبادت کرو. انتظار کر کے, ویٹ کر کے, غیر معبودوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے پہلی آیت میں دیکھا, پورا پیسج ہے, گھر جا کے سے پورا پڑھیے گا, بار بار پڑھیے گا, آپ کے اندر بہت سارے بھید کھلیں گے. خروج 23 بات کی 25 آیت سے لے کر 33ویں آیت تک آپ نے یہ پڑھنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیسی کیسی برکت کی بات اس میں سے ملے گی. ہاللیلویا. آپ نے خدا کی حضوری کے ساتھ بڑھنے کے لیے اپنے پورے دل سے خدا کی طرف رجوع لانا ہے, اور خداوند نے آپ کو کیا کرنا ہے, پھر آپ نے برکت دینی ہے. بعض لوگ غیر قوموں کی طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں. اگر ایتھوں نہیں ہو رہا, چلو کوئی گل نہیں, فلانے کو جانے ہیں, اتنے کچھ چڑھا چڑھو دیاں گے, کام ہو جائے گا. لوگ کہتے بھی ہیں تہاڈا کام نہیں ہو رہا, آؤ تمہیں ایک اور جگہ پہ لے جانے ہیں. اور ہم ایمان کے کمزور لوگ کیا کرتے ہیں, پیچھے ٹر پہنے ہیں, کہنے چلو کوئی گل نہیں, خیر ہے, میرے گھر منڈا نہیں ہون دیا تو کوئی گل نہیں, میں جاؤں گا اتنے منڈا ہو جائے گا. اور ایسا میں نے دیکھا ہے, ایسا میں نے دیکھا. ابلیس کے پاس یہ قدرت ہے, وہ آپ کو دے سکتا ہے, وہ دے دیتا ہے. دیتا نہیں دیتا؟ سنا نا آپ نے یہ باتیں کہ ایسی فلانی جگہ پہ گئے, اتوں سے دعا کرائی, ساری اولاد نہیں سی ہوتی, اتنے اس نے دم کیتا. عزیزو, کلام ہمیں کہتا ہے کہ فقط اسی کی عبادت کرنا, غیر معبودوں کی طرف نہیں جانا. آج اپنی عبادت کا یہ دوسرا اصول اپنی زندگی کے اندر لے لیں. ایک فقط اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے, اور دوسرا خاص اصول کہ آپ نے کسی غیر معبود کی طرف اپنی نگاہ نہیں کرنی. اپنا دھیان, اپنا توجہ پورے طور پر خداوند ہی کی طرف لگانا ہے. پہلا تواریخ اس کی 28 اس کی 9 آیت میں بھی چلتے ہیں. 3-4 آیتیں ہیں جن کے اندر سے میں آپ کو جلدی بتانے کی حد کی کوشش کروں گا. پہلا تواریخ ہے, اس کا 28 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے, اور تو اے میرے بیٹے سلمان. یہ داؤد نبی ہے, مقدس داؤد, بزرگ داؤد اپنے بیٹے سلمان سے ہم کلام ہو رہے ہیں, اور وہ اسے بھید کی بات بتانے لگے ہیں. اور وہ کیا ہے, اور تو اے میرے بیٹے سلمان اپنے خدا کو پہچان. ہاللیلویا. جب ماں پیو نے ہی خدا نو نہیں پہچانیا, تو how children become knows about Jesus. بڑیاں نو نہیں پتا یسوع کون ہے, تو انہوں نے بچیاں کی تربیت کی کرنی ہے, کیا کرنی ہے. آج بہت سارے گھروں کے اندر باپ جو ہے وہی شراب بھی پیتا ہے, چرس بھی پیتا ہے, بری سنگتوں میں بھی بیٹھتا ہے, راتی نکر اتنے بڑے بابے نال بیٹھ کے تاش بھی کھیلتا ہے. تو جب انہیں بچے اتنے لنگن گے تو کی سیکھن گے؟ وہی سیکھیں گے جو ان کا باپ انہیں کر کے دکھا رہا ہے. میں نے اکثر آپ کو بتایا کہ آپ اپنے بچے کو سامنے بٹھائیں, کتاب کھولیں, پڑھائیں, انہیں نہیں پڑھنا, شاید کچھ سوچ دو ہون گے. وہ پتہ کی پڑھیں گے, جو تسی بخا رہے ہو, جو تسی بخا رہے ہو, جو تسی انہوں نے دکھا رہے ہو. میں اگر گھر بیٹھ کے کوئی پیڑا کام کر رہے ہیں, کوئی چنگا کام کر رہے ہیں, میرا بچہ دیکھ رہا ہے, وہ وہی لرن کر رہا ہے, وہ وہی سیکھ رہا ہے, کیونکہ وہ دیکھ کر زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے, سمجھتا ہے, اور پھر اسی کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرتا ہے, اسی کے اوپر کام کرتا ہے. تسی کو میں بڑا انہوں کٹنا, بڑا سمجھانا, انہوں سمجھ نہیں آتی. اور بھائی تینوں انہوں سمجھان دی لوڑ نہیں ہے,
تینوں اپنے آپ کو سمجھانے کی لوڑ ہے. ہاللویا. جب آپ کی ماں آپ کا باپ گھر میں دعا کا ماحول بنائے گا, آپ کا باپ آپ کے گھر کے اندر کلام پڑھنے کا ماحول بنائے گا, تو آپ کی اولاد بھی ویسی ہی ہوگی. یہ تیسرا اصول ہے عبادت کا, جو آپ کی زندگی کے اندر, آپ کی اولاد کی زندگی کے اندر کام کرامت ثابت ہوگا. ہاللویا. کیا لکھا داؤد اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہا ہے؟ اور تو ہے میرے بیٹے سلمان, اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور پوری روح کے مستحق سے اس کی عبادت کر. کیوں داؤد نے کہا؟ کیونکہ داؤد کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ خدا کو جانتا تھا, وہ خدا سے پیار کرتا تھا, وہ خدا کے نئے نئے نام تجربے سے معلوم کر کے رکھتا تھا. وہ اپنے بیٹے سلمان کی تربیت کر رہا ہے کہ اے میرے بیٹے سلمان, تو میرے خدا کو پہچان, اپنے خدا کو پہچان. تو اپنے باپ کے خدا کو کیا کر, پہچان, کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانتا ہے. ہاللویا. وہ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے. ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں ہے کہ اسی اپنے بیٹے کی تربیت کریے. 7 بجے ڈیوٹی تے جانا ہے, 8 بجے آنا ہے تھکے ٹوٹے, تے بس روٹی کھانی ہے تو سو جانا ہے. نو پرابلم. بچہ سارا دن انہیں کی کیتا ہے, انہیں کی نہیں کیتا, کوئی مسئلہ نہیں. بیگم نے کی کیتا ہے, انہیں کچھ سکھایا نہیں سکھایا, کوئی پرابلم نہیں. انہوں بس پکان دی, کھان دی, لحان دی فکر ہے. اور آج ہماری زندگی ایسی ہے, ہماری روحانی زندگی نہیں ہے. اگر اسی گرجے سدوے دن آ بھی جانے ہیں تو مسا بڑا ملتا ہے پر دکھائی نہیں دیتا. مسا وہ ہے جو آپ کی زندگی کے اندر دکھائی دے, جو آپ کو نکھارے, جو آپ کو گروتھ کرے. جب داؤد ننھا سا تھا نا, ننھا داؤد, وہ دے مسا سی کہنے خوبصورت دکھائی دیتا تھا. ہاللویا. یوسف تھا, اس پہ خدا کا مسا تھا, کہتے حسین ترین شخص تھا. جس کے اوپر خدا کا مسا آتا ہے اس کی شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے, اس کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا تبدیل ہو جاتا ہے. وہ الگ سا دکھائی دیتا ہے. ہاللویا. خدا کے لوگ کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ الگ, دنیا سے الگ دکھائی دیتے ہیں. وہ ہزاروں میں بھی بیٹھے ہوں گے نا, وہ آپ کو دکھائی دیں گے یہ خدا کے لوگ ہیں. ہاللویا. ان کو پتا ہے کہ خدا کیسا ڈسپلن چاہتا ہے. آج ہم چرچ کے اندر اپنے ڈسپلن کو قائم کریں اور اپنے خدا کو پہچانے. کلام میں لکھا ہوا ہے وہ بھسم کر دینے والی آگ ہے. کون ہے؟ خدا مجھ یسوع مسیح. وہ بھسم کر دینے والی آگ ہے اور ہم اس سے ڈرتے ڈرتے کوئی نہیں. زبور 2 میں لکھا ہے ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو. سلمان بادشاہ کو موقع ملا کہ وہ خدا کی ہیکل بنائے. کیا ملا اس کو موقع کہ وہ کیا کرے؟ خدا کی ہیکل بنائے. تو جب وہ ہیکل کا کام شروع کر رہا تھا نا, تو اس کے باپ نے اسے سکھایا تھا کہ تو اپنے خدا کو پہچان, تو اپنے باپ کے خدا کو کیا کرے. تو انہوں پتا سی, اس کو پہچان تھی. تو جب اس نے ہیکل کا کام شروع کیا نا, تو وہ جو ہیکل کے اندر پتھر لگتے تھے وہ وہاں پہ ہیکل میں نہیں کاٹے جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو پتا تھا میرا خدا ڈسپلن کا خدا ہے. وہ کہتا تھا ادھر ناپو پورا پورا, اور پہاڑ پہ جاؤ, وہاں سے اسے کاٹو, پورا پورا کاٹ کر لاؤ اور اسے یہاں پہ رکھو. ادھر شور نہیں چاہیے مجھے. ہاللویا. ادھر مجھے ڈسپلن چاہیے, کیونکہ یہ گھر کوئی عام گھر نہیں بلکہ میرے خدا کا گھر ہے اور اسے میں نے ڈسپلن میں بنانا ہے. پریز گاڈ. عزیزوں, آج ہمارے چرچوں کے اندر ڈسپلن دکھائی نہیں دیتا. لکھا ہے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرو. اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ڈرتے نہیں ہم ایسی بس اپنے چکر سے بیٹھے ہیں, ٹائم پاس ہو رہا ہے. عزیزوں, یہ عبادت کا تیسرا اصول ہے کہ جب آپ عبادت کریں تو ڈرتے ہوئے کریں, کیونکہ لکھا ہے وہ بھسم کرنے والی آگ ہے.
وہ کہتا ہے بہت زیادہ بولنا انہوں پسند نہیں ہے. وہ کہتا ہے مطلب کی بات اتنا بولو جتنا بول سکتے ہو, جتنا چاہیے, ضرورت ہے. بہت ساری باتیں اور لوگ چیزیں کرنے لگے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے نا. جو بہت ساری باتیں کرتے ہیں وہ اور لوگ ہیں. خدا کے لوگ کہتے ہیں بس یسوع کے نام سے do it in Jesus name, اور وہ ہو جاتا ہے. انہیں کچھ کہنا نہیں پڑتا, انہیں کوئی ہزاروں نام نہیں لینے پڑتے, انہیں کہنا پڑتا ہے اٹھ یسوع کے نام سے, اپنی چرپائی اٹھا اور چل پھر. This is Jesus. یہ یسوع کا اختیار ہے عزیزوں. یہ وہ اختیار ہے جو ہم اس کے ڈر میں رہ کر حاصل کر سکتے ہیں. سلمان بادشاہ کو پتا تھا کہ یہ یسوع کی ہیکل ہے, ادھر کوئی رندے شندے نہیں چلیں گے, ادھر کوئی گندگی نہیں چلے گی. آج ہمیں اپنے بچوں کو ڈسپلن دینا ہے کہ ہم نے چرچ جانا ہے, ادھر کوئی چاول پاپڑ شاپڑ نہیں کھانے, ناراض نہیں ہونا. آپ نے ہمیں گھر سے سکھا کے لانا ہے. ہم یسوع کے گھر جا رہے ہیں, تمیز کے ساتھ بیٹھنا ہے, پوری عبادت کے اندر نہیں اٹھنا, نہیں دائیں بائیں جانا, جڑا کام کرنا ہے کرو کر کے آنا ہے. اوکے, جب آپ یہاں پر آگے ہیں, آپ یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں, تو آپ نے پورے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے جو خدا کے ساتھ گزارنے ہیں, دھیان صرف کس پر رہنا ہے؟ خدا پر. کوئی بچے ڈسپلن سے آگے پیچھے نہیں جائیں. جتنی کوائر ہے وہ ڈسپلن کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر کے ورشپ کریں. یہ عبادت کا بہت اہم اصول ہے. ہم کہتے ہیں ساری روحانی اکھاں نہیں کھلدیاں, کیویں کھلن, دنیاوی بند ہو گیا تو روحانی کھلن کے. کلام میں لکھا ہے اگر تیری آنکھیں روشن ہیں تو تیرا سارا بدن روشن ہے. آنکھوں سے آپ کا بدن روشن ہوتا ہے, اور آنکھوں سے آپ کا بدن اندھا ہوتا ہے, اندھیرے میں جاتا ہے. آپ ناپاکی دیکھیں گے, اندر اندھیرا آئے گا, آپ اندھے ہو جائیں گے. اندھے کیسی پہلے ہی ہیں جو لوگ روحانی نہیں ہے نا. کلام میں لکھا ہے وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی, کیونکہ وہ روحانی نہیں ہے. روحانی لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم سامنے کی ہو رہا ہے. ہاللیلویا. آنکھیں بند ہیں, وہ کہہ رہا فلاں جگہ پہ بندہ بیٹھا ہے, اس کا یہ نام ہے. خدا چاہتا ہے کہ تو اپنی چرپائی اٹھا اور چل پھر. یہ روحانی لوگ کرتے ہیں. ہاللیلویا. لیکن جو بندہ دنیاوی آنکھیں رکھتا ہے وہ اندھا ہے, وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتا کہ سامنے بندے کو درد ہو نہیں, بل جا کے پوچھی نما, کیونکہ وہ روحانی نہیں, وہ دنیاوی ہے. ہاللیلویا. تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر عبادت کے ان اصولوں کو زندگی میں یاد رکھیں کہ یہ زندگی خوشی کے ساتھ عبادت کرنے میں ہے, روندے ہوئے نہیں. خوشی سے خداوند کی عبادت کرو, گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو. لڑکے نہیں کرو نکلنا, ٹھیک ہو گیا. گھر سے خوشی سے نکلنا ہے. رات کو تیاری کرنی ہے, دنے تیاری نہیں کرنی, دنے ٹائم نہیں ملتا. کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, کیونکہ ابلیس پھندے پا کے بیٹھا ہوتا ہے, تسی عبادت لی نہ جاؤ. راتی جدو سارے ستے ستے ہوتے ہیں, کڈو اپنے کپڑے پریس کرو, رات کو نہاؤ اور بستر میں گھس جاؤ. صبح اٹھو, عبادت کے ساتھ, اس کی شکر گزاری کے ساتھ ناشتہ کرو اور خدا کے گھر کے لیے نکل پڑو. اگر کوئی گھر میں آ جائے, اگر کوئی گھر میں آ جائے تو کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا آ جاؤ, اسی نے چلے ہیں یسوع نو ملن. تو اگر وہ یسوع سے نس کے تہاڈے کول آیا ہے, پہلے اگر وہ چرچ تو نس کے آیا ہے تہاڈے کول, تے 2 کام چنگے ہون گے. کہڑے کہڑے پتا؟ ایک تے اے ہوئے گا یا تو نیکسٹ اتوار تہاڈے گھر نہیں آئے گا, تے یا دوجا سب تو اچھا کام پتہ کی ہوئے گا, وہ کہے گا یار میں چرچ تو نس کے انہاں دے گھر گیا سا, اگوں اے بھی مینوں چرچ لے گئے. وہ کہے گا یار اگر اے چرچ جا رہا ہے تو مینوں بھی جانا چاہیے. ہاللیلویا. آپ کے چرچ جانے کی وجہ سے ان کے گھر میں بھی نجات کا دروازہ کھل سکتا. اگر آپ اپنے مہمانوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں گے, کہیں گے ٹھیک ہے بھی ساڈے ورگے ہیں, اتنے چلو اوتے کھاواں پیاں گے, موج کریں گے, واپس آ جائیں گے. ہاللیلویا. کلام میں لکھا تو اس کی عبادت کرنا تو تمہاری روٹی اور پانی پہ برکت. ہاللیلویا. عبادت کے اصولوں کو سیکھیں. قضات کی کتاب اس کا 3 اس کے 9ویں آیت میں لکھا ہے سب خداوند سے دعا کرو اور ایک دل ہو کر اس کی عبادت کے 4تھا اصول ہے. سب کیا کرو؟ دعا کرو. اور دعا کیسے کرنی ہے؟
یک دل ہو کر, متفق ہو کر, جب 120 کی جماعت کے اندر برکت آئی, مسا آیا, حضوری آئی, پاکرو لوگوں پر ٹھہرا. کیوں ٹھہرا؟ کی وجہ سی کیونکہ وہ یک دل تھے, اور یک دل ہو کے کیا کر رہے تھے؟ دعا. یہ چوتھا اور اہم اصول ہے عبادت کا, کہ جب آپ گھر سے نکل پڑے ہیں عبادت کے لیے تو پھر عبادت ہی ہونی چاہیے, آگے پیچھے نہیں دیکھنا. اور یک دل ہونا ہے. نال دی بہن دعا کر رہی ہے, انہوں ویکھنا نہیں, بلکہ وہ دے نال مل کے دعا کرنا ہے. ہاللویا. کلام کہتا ہے جہاں پر دو لوگ متفق ہو جاتے ہیں, اگر وہ کچھ زمین پہ باندھ دیتے ہیں تو آسمان پہ بن جاتا ہے. ہاللویا. اور اگر کچھ زمین پہ کھول دیتے ہیں وہ آسمان پر کھول دیتا. اور ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں؟ 11. 2 نہیں ہوتے, میں نہیں سمجھتا ہوں. ہاللویا. وہ ایک اور ایک 11 ہو جاتے ہیں اور وہ برکت پاتے ہیں, وہ یونائٹ ہو جاتے ہیں. اور خدا نے جب اپنے شاگردوں کو خدمت کے لیے بھیجا تو خدا نے کتنے کتنے لوگوں کو بھیجا؟ ہاں, 2 کر کے بھیجا. کیوں؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے جہاں پر 2 لوگ متفق ہو جائیں گے. خدا کو پتا تھا کہ میں نے کیا کہا ہے, یہ خدا کے الفاظ ہے, جہاں پر 2 لوگ. اور خدا نے اس بات کو پورا بھی کیا. اپنے خادمین, اپنے شاگردوں کو, اپنے خادمین کو جب اس نے بھیجا تو 2 کر کے بھیجا, تاکہ وہ جہاں پر جائیں متفق ہو اور خدا کی حضوری میں جیسے کہ ویسا ہی ہو جائے. ہاللویا. پالوس جب خدمت کے لیے نکل رہا کہ جا رہا تھا, کسی جگہ پہ گیا تو وہاں پہ اس کو بڑے ہار بنائے گئے, پھول سٹے گئے, وہ دی بڑی بیجا ہوئی, معبودوں کی طرح اس کو پوجا کیا. انہوں نے کہا ٹھہر دو یہاں پہ, احکام نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ میں بھی تمہارے میں سے ہوں, میں بھی تمہارے مر گئی ہوں. آج ہم خدا کو چھوڑ کر خادمین کو زیادہ پیارٹی بھی دیتے ہیں, دینی چاہیے, وہ عزت کے لائق ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پھر ہم انہی خادموں کے سر پر رہ جاتے ہیں. اسی ہوتوں کو نہیں دعا کرانی تو ساڑھا کام ہونا ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہم شرک کرتے ہیں. میری بات پہ غور کیجئے گا, میں آپ کو یہ بڑی اہم بات سکھا رہا ہوں. کلام میں لکھا ہے جب تم بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ, ان سے دعا کرو, وہ تیل ملیں گے, ہاتھ رکھیں گے اور تم کیا ہو جاؤ گے؟ بیمار چنگے ہو جائیں گے. وہ عزت کے لائق ہے, لیکن عزت سب سے پہلے خدا کی ہے. ہم بہت بڑے بڑے نامور خادموں کو سنتے ہیں جیسی یسوع نہیں یاد کر رہے ہوتے. ساڈا نگاہ اس خادم پہ ہوتی, یار یہ بھی کوئی بڑی برکت ہے, یار ہے, کوئی شک نہیں. تم اگر خدا کی عبادت کرو گے تو تم وہ سب کچھ کرو گے جو خدا کرنا چاہتا ہے. خدا کہتا ہے, یسوع کہتا ہے تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. پالوس نے کیا ہے؟ حسین نہیں کریں گے. ایک خدا کا پاکرو کر رہا ہے, یہ خدا ہم میں سے ہو کے کر رہا ہے. سانو عزت کی لوڑ نہیں, خدا کو عزت دو جو عزت حکمت اور بزرگی کے لائق خدا ہے. ہمیں عبادت میں شرک نہیں کرنا. مجھے خدا نے اس لیے چنا ہے کہ میں یہ کلام آپ تک ڈیلیور کروں, یہ میری ڈیوٹی ہے. آپ میری عزت کرتے ہیں, مجھے خوشی ملتی ہے, لیکن مجھے عزت دینے سے زیادہ اب اپنے خدا کو عزت دیں. پادری صاحب کے سامنے کوئی آ گیا ہوتے ہاتھ سگرٹ لگا رہے ہیں, جی پیچھے کر لے, میں تھوڑے کو بڑا ڈرنا. اور بھائی ہاتھ جڑے بھی میرے کو نہ ڈر, میں بھی تیرے پر گئی ہوں. وہ دے کو ڈر جو روح اور بدن دونوں کو ہلاک کر سکتا ہے, اس سے ڈرو جو تمہاری زندگی کو بھسم کر سکتا ہے, کیونکہ وہ بھسم کرنے والی آگ. میرے کو مت ڈرو, میرے سامنے پیو اگر پی نہیں جاتے مینوں کی لگے. تم نے اپنا جواب دینا تو میں اپنا جواب دینا ہے. ہاللویا. جو جان گناہ کرے گی وہ کیا کرے گی؟ سزا پائے گی. انہوں سزا ملنی, میں تو کی کر, میں تو آپ کو ایمانداری سے ڈیلیور کر رہا ہوں. ہے میری بیٹی یا میرے بیٹے, تیرا خدا تجھ سے یہ کلام کرتا ہے کہ تو میری عبادت کرنا, میں تیری روٹی پانی پہ برکت دوں گا. یہ کام ہے میرا آپ تک پہنچانا, خدا کی بادشاہی کی
تعلیم آپ کو دینا, اس کی آمد کے بارے میں بتانا, اس کی خوشخبری کا بیان کرنا, یہ میرا کام ہے. عمل آپ کا کام ہے. عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے. جو جان عمل کرے گی وہ مسا پائے گی, اور جو مسا پائے گی, اگر اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کی چھڑی بھی آئے گی نا تو وہ جاتی جولیت کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے گی, کیونکہ اس پلاسٹک کی چھڑی میں خدا کی قدرت ہے, خدا کا مسا ہے, خدا کی حضوری ہے. عزیزوں, جب الیشا نبی دنیا سے رخصت ہو کے قبر میں اتار دیا گیا, جب خدا کا خادم زمین میں دفن ہو گیا, تو لکھا ہے اس کی ہڈیوں کے اندر سے بھی خدا کا مسا دکھائی دیتا تھا. ہاللیلویا. اس کی ہڈیاں مردے کے ساتھ ٹچ ہوئی تو وہ مردہ کیا ہوا؟ زندہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ مسا سے بھری ہوئی ہڈیاں تھی, وہ مسا سے بھرا ہوا انسان تھا. یہ مسا ہے عزیزو. اگر آج آپ کو ورشپ سے مسا ملا ہے تو وہ مسا دکھائی دینا چاہیے. ہاللیلویا. وہ مسا جب آپ گھر جائیں, آپ کا قدم آپ کے گھر میں پڑے, آپ کے گھر میں شادمانی آنی شروع ہو جائے. ہاللیلویا. اگر گھر میں لڑائی ہے, اگر گھر میں جھگڑا ہے, فساد ہے, تو وہ مسا جو آپ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں, اس مسا کے وسیلے کے باعث وہ شخص جو ناراض ہے, آپ اس سے گلے ملے, وہ مسا اس میں ٹرانسفر ہو جائے گا. ہاللیلویا. وہ مسا اس میں ٹرانسفر ہو جائے گا اور وہ آپ کے ساتھ مل جائے گا کہ سوری میرے سے بھی غلطی ہوئی. ہاللیلویا. عبرانیوں 12 باب اس کی 28ویں آیت نکالیں جلدی جلدی. بس ایک اور آیت لیں گے, اس کے بعد پھر ہم وائنڈ اپ کی طرف کریں گے. عبرانیوں 12 باب اس کی 28 آیت. بس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ملنے کی نہیں, اس کے فضل کو ہاتھ سے نہ دے, جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کرے. یہ 5واں اصول ہے. عبادت کا 5واں اصول کیا ہے؟ خدا ترسی اور خوف. خدا ترسی تو ہے ہی کوئی نہیں. کیا ہے خدا ترسی؟ خدا کے کلام لکھا ہے, اگر تیرے پاس 2 جوگے ہیں تو کسی نے لوڑ ہے تو کی کرنا ہے؟ اے نہیں کہنا میں گوچی دا لیا سی, میں نہیں دینا. مزہ کہاں ہے کہ گوچی دا ہی دے ہو, رنڈے سے میں نہیں دینا. اب یہ میری شرٹ ہے نا, میری فیورٹ ہے, اگر کسی کے پاس نہیں ہے میرا کام ہے ایہی لا کے دینی. جو تم چاہتے ہو تمہارے لیے کیا جائے وہی تم نے دوسروں کے ساتھ کرنا ہے. اگر آپ چکن کھاتے ہیں تو آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ نہیں یار کسی نے روٹی کھوانی ہے, وہ تیری دال نہیں لے کے جانی ہے. کوشش کرو کہ چکن مٹن لے کے جاؤ. اگر مٹن نہیں لے کے جا سکتے تو چکن ضرور کرو. ہاللیلویا. اپنے سے افضل جانے ایک دوسرے کو. اپنے سے کیا جانے؟ افضل. اپنے سے زیادہ دوسرے کو عزت دے. خدا کا کلام کہتا ہے معاف کرو تاکہ تمہیں بھی. This is Jesus. This is Jesus, sisters and brothers. This is Jesus. اور اسی کی اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آنکھ ہے. کوئی جس نے یہ آیت نکالی بھی پڑھے ذرا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے پادری صاحب اپنے کو نہیں کہہ رہے. اس آیت کو پورا پڑھے. بس وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں, ہاں جی, اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں, کیونکہ ہمارا خدا پسند کرنے والی آگ ہے. ہاں جی, پادری صاحب نے نہیں کہا نا, کلام کہہ رہا ہے. کلام کے اندر قلم بند ہے اور کلام کہتا ہے کہ آپ نے اس کی عبادت اس کے فضل کے مطابق کرنی ہے, اس کے ہاتھ کے نیچے رہ کے کرنی ہے, اور اس کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کرنی ہے. خدا ترسی نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ روحانی نہیں ہے. اگر ڈر نہیں ہے آپ کے اندر تو اس کا مطلب ہے پھر آپ خدا کی حضوری میں بھی یعنی بیٹھے ہوئے. خدا کی حضوری میں جب آئیں تو ڈرتے اور کانپتے ہوئے آئیں,
क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। वो भस्म करता नहीं है लेकिन है। खुदा कहता है वो कहर करने में धीमा और, ये बड़ी गौरतलब बात है, कहर करने में धीमा और शफकत में, ऐ नहीं लिखा कि वो कहर नहीं करता, लिखा है वो धीमा है। और अगर वो कहर में आ गया तो फिर ये आज देख ले, लिखा है वो भस्म करने वाली आग है। दुनिया की हर माबूद से, हर ताकत से यीशु जी आपको छुड़ा सकते हैं, हालेलुया। लेकिन यीशु के हाथ में आना हौलनाक मंजर है। क्या मंजर है जनाब? हौलनाक मंजर है मेरे यीशु के हाथ में आना। इसलिए अजीजों, खुदा की इबादत डरते और कांपते हुए करो और फिर खुदा आपको बरकत देगा। आखिरी आयत हम देखेंगे रोमियो की किताब उसका 12 बाब उसकी पहली आयत। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ। गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और अपने साथ लेके जाइएगा। आज आपकी रिहाई का दिन है, हालेलुया। आज आपकी सरफराजी का दिन है, हालेलुया। आज आपकी बीमारियों से शिफा का दिन है, हालेलुया। आज इब्लीस का हार का दिन है आपकी जिंदगियों में से। अगर आप कलाम के, इबादत के इन असूलों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। लिखा है शैतान का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। बस ए भाइयों, मैं तुमसे खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है, हालेलुया। आपकी मकबूल इबादत क्या है जनाब? क्या है आपकी मकबूल इबादत? खाता पीता कुछ नहीं, प्लेट तोड़ी चारा ले हैं? मकबूल इबादत क्या है? डरते हुए, कांपते हुए उसकी इबादत करें। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करें। अगर कोई आके तानू कहे ना कि यीशु नूं छड़ दे, तू मेरे पीछे आ, मैं तानू सब कुछ दे दूंगा, तो यीशु नूं छड़ देना? नहीं। अपनी बदन ऐसी कुर्बानी के लिए पेश, उसका गेट आउट, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु चाहिए है, सिर्फ यीशु चाहिए। अगर यीशु मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है तुम उसकी इबादत करना हो, तुम्हारे रोटी और पानी में बरकत देगा। और फिर वो कहता है तुम ढूंढो उसकी बादशाही तो वो तमाम चीजें तुम्हें इनाम में दे देगा। गिफ्ट चाहिए ना? किस किस को गिफ्ट चाहिए? सब कुछ चाहिए ना, है ना? तो फिर आज अपनी इबादत के असूल दुरुस्त करना शुरू कर दे। घर से निकले डरते हुए, क्योंकि आप किसी आम इंसान के पास नहीं जा रहे, आप खुदावंदों के खुदाए अजीम यहूदा के शेर बब्बर यीशु से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो फिर जब घर से निकले तो ही डरते हुए निकले, और रास्ते में क्या करना है? गाते हुए, खुशी के साथ गाते हुए आना है, ताकि रास्ते में अगर इब्लीस कोई रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा है तो आप गाते हुए आ रहे होंगे, खुदा की हजूरी में आते होंगे, खुदा के मसा में आते होंगे, तो आपके आगे आने वाली हर जंजीर, हर दीवार टूटती चली जाएगी, रेत के जरों के मानद बिखरती चली जाएगी, और आपके रास्ते हमवार होते चले जाएंगे और आप खुदा की बारगाह में खुशी के साथ आएंगे। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज आपको आसमान के नीचे खोल के बरकत दे। आमीन। कुछ देर अपने कदमों पे खड़े हो।